اسلام بچانے والے آج بھی زندہ ہے اسلام بچانے والے مٹ گئے دل محمد کو مٹانے والے مٹ گئے دل محمد کو مٹانے والے کتابیں سمرنا جن کو مجبور سمجھے تھے زمانے والے کہ جانے پہ کے اسلام بچانے کہ جانے پہ کھیل کے اسلام بچانے ایسے مت کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کو گھرانے والے
صلوات محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين على مدني القرشي الهاشمي وطارق وزبور وإنجيل والقرآن قام الرسول جبر الحسنان أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا خلقكم في تمسك وتبين ما وتتبين عليه السلام صلى الله کائنات کا رسول، کانی کمی والا رسول، جس کے صدقے میں خدا بند عالم نے پوری دنیا کو خلق کیا، جس کے صدقے میں خدا بند عالم نے آسمان کو خلق کیا، جس کے صدقے میں خدا بند عالم نے زمین کو خلق کیا، جس کے صدقے میں خدا بند عالم نے انسانوں کو خلق کیا، جس کے صدقے میں خدا بند عالم نے جنین کو خلق کیا، پرندوں کو خلق کیا، درختوں کو خلق کیا، جس کے صدقے میں پوری دنیا کو خدا بند عالم نے خلق کیا، اسی رسول کا ارشاد ہے انی تارکم فیکم الثقلین وکتاب اللہ وعبرۃ اہل بیت علیہ السلام۔ اے لوگوں یہ جان لو میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اے لوگوں جان لو میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اطاعت، میری آج اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ان دونوں سے جو جڑا رہے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آج زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے یہ اہل بیت سے اتنا قریب کیوں ہے، یہ اہل بیت سے اتنا محبت کیوں کرتے ہیں، یہ علی علی کیوں کرتے ہیں، یہ حسین حسین کیوں نہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم قول رسول کے فرمان کو، ان کی جو ارشاد ہے اس پہ عمل کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم داون اہل بیت کو بھی پکڑے ہوئے ہیں، داون قرآن کو بھی پکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے جو داون قرآن کو تھامے گا اور داون اہل بیت کو تھامے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اگر کسی انسان نے داون قرآن کو تھامے رکھا، داون اہل بیت کو چھوڑ دیا، لاکھ وہ حج پہ حج کرے، لاکھ وہ زکات دے، لاکھ وہ نماز پڑھے، لاکھ وہ نماز پہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اگر صرف داون قرآن تھام کر داون اہل بیت سے دوری اختیار کی رکھی ہے تو نہ اس کی دنیا کامیاب ہوگی نہ اس کی آخرت کامیاب ہوگی۔ صلوات محمد دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے اور ہم اسی لیے دونوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ دامن قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامے ہیں، دامن قرآن کو بھی تھامے ہوئے ہیں اور دامن اہل بیت کو بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے ان دونوں کو جو لے کر چلے گا اسی کی دنیا بھی کامیاب ہونے والی ہے، اسی کی آخرت کامیاب ہونے والی ہے۔ صرف دامن اہل بیت کو تھام کر دامن قرآن چھوڑ دیں گے تب بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور دامن قرآن کو تھام کر دامن اہل بیت چھوڑ دیں گے تب بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ اور کیوں لے کر چلنا ہے؟ جو قرآن کی شخصیت وہی اہل بیت کی شخصیت، جو قرآن میں ملتا ہے وہ اہل بیت میں ملتا ہے، جو قرآن میں نظر آتا ہے وہ اہل بیت میں نظر آتا ہے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ اہل بیت ہمیں بتاتا ہے۔ حالانکہ جملہ بدل کر مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن ہی اہل بیت ہے اور اہل بیت ہی قرآن ہے۔ ایک صلوات پھر محمد آخر زمانہ
مخالفت کرے ہماری، لیکن ہم دامن اہل بیت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم جتنی مضبوطی سے دامن قرآن کو تھامے ہوئے ہیں اتنی ہی مضبوطی سے دامن اہل بیت کو بھی تھامے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی بخشش کا سہارا ہے، یہی ہماری سہارا ہے، یہی آخرت میں ہم کو بخشوانے والے ہیں۔ دامن قرآن کو تھامے رہیے، دامن اہل بیت کو چھوڑ دیجئے۔ کامیاب نہیں ہوں گے آپ لاکھ حج پہ حج کرنے، لاکھ نماز پہ نماز پڑھنے، لیکن آپ کو کامیابی ہرگز نہیں ملنے والی، کیونکہ اہل بیت کے دامن کو ہمیں تھامے رہنا۔ زمانہ مخالفت کرتا ہے ہماری، یہ مجلس کیوں کرتے ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہم نہ نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ دعائیں زہرا ہے ہم، زمانہ ہم کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آج تک مٹا نہ سکا۔ بھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے 57-58 ممالک مسلمانوں کی جہاں حکومت ہے، لیکن ایک فقط ایسا نکلا جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹا رہا اور باطل کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا، پیچھے نہیں ہٹا۔ کیوں ایسا کیوں ہے کہ 57 ممالک چپ، فقط ایک ممالک ایران ڈٹ کے بول رہا ہے، کیونکہ دنیا کو ایران نے بتایا کہ ہم سچے محب اہل بیت ہیں اور سچے ماننے والے علی کے ہیں۔ یہی فرق ہے علی کے دامن میں اور دوسرے کے دامن میں۔ جنہوں نے علی کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہے وہ باطل سے نہیں ڈرا، اور جو علی کے دامن کو چھوڑ رکھے ہیں وہ پیچھے ہٹتے نظر آئے۔ دیکھا آپ نے وہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی کہ 86 سال کا ہے کہ 90 سال کا ہے۔ یہ دیکھیے کہ سپریم پاور کو، جو سپریم پاور دنیا جس کو سمجھ رہی ہے، اس کو ایک ملک نے ایسا ہلایا کہ وہ ایران کے خلاف اب بولنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ بھائی زمانہ ہم سے پوچھتا ہے نا جلوس کیوں نکالتے ہیں، یہ ماتم کیوں نکالتے؟ بھائی جلوس اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ باطل کی ہمت نہ پڑے مظلوموں پہ ظلم کرنے کی۔ بھائی جلوس ہے کیا؟ یہ محرم ہے کیا؟ یہ جلوس روڈوں پر ہم نکال کے 1400 سالوں سے یہی بتاتے ہیں کہ محرم آتنکواد کے خلاف اندولن کا نام ہے۔ بھائی محرم جب نکلے گا جلوس تو لوگوں کو پتا چلے گا کربلا میں کیسے کیسے ظلم ہوئے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے۔ جب شجرہ کھلے گا یزید کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، اور دادا کون تھا، اس کا نانا کون تھا۔ جب شجرہ کھلتے قاتلان زہرا تک پہنچے گا، اب لوگوں کے دل میں یہ سوال اٹھے گا زہرا کا قاتل کون تھا؟ زمانہ پوچھے گا نا کہ قاتلان زہرا کون تھا؟ درے زہرا پہ آگ کس نے لگائی؟ زہرا کے گھر کو جلایا کس نے؟ اب لوگوں کے دل میں یہ خیال اٹھنا شروع ہوگا نا کہ قاتلان زہرا کون ہے، تو لوگوں نے کوشش کی اس کو دبایا جائے۔ اس شجرہ کھلنا شروع ہوگا اور اس طرح کھلے گا کہ پوری دنیا میں قاتلان زہرا کا نام عام ہوگا۔ صلوات پھر محمد۔ لوگ کو یہی ڈر ہے کہ جلوسوں کو روکا جائے، ماتم کو روکا جائے، نہیں یہ تو پورا شجرہ کھنگال کے روڈ پہ رکھ دیں گے۔ ایک عام انسان کو جس کا کوئی تعلق مسلمان سے نہیں ہے، اس کو بھی پتا چلے گا کہ کیسے کیسے لوگ تھے جن کو لوگ اپنا آئیڈیل بنائے بیٹھے۔ ذرا دیکھیے تو تاریخیں اٹھا کر آپ قاتلان زہرا کون ہیں، زمانہ جا کے تلاش کرے، ہم سے نہ پوچھے، جا کے دیکھے کہ بی بی زہرا کے گھر پہ کس نے آگ لگائی۔ زمانہ ڈھونڈے، اسی وجہ سے لوگ صرف اور صرف یہی وجہ ہے جو مخالفت کرتے ہیں جلوس ازہر۔ جلوس ہم لوگ اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ کسی آتنکواد کی اتنی ہمت نہ ہو سکے کہ مظلوموں پہ وہ ظلم کر سکے۔ یہ چیز جیسا دہشت گرد آتنکواد کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور اس پہ پورے مجمع میں ہم
پر لعنت بھیج کر بتاتے ہیں کہ یہ حسینی قوم یہاں فرقے کی قید نہیں ہے، جو بھی در حسین پہ آ جائے وہ حسینی ہے، نہ شیعہ رہتا ہے، نہ سنی رہتا ہے، نہ دیوبندی رہتا ہے، نہ وہابی رہتا ہے، نہ ہندو رہتا ہے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہاں پہ آنے کے بعد نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، صرف اور صرف فقط حسینی ہے، اور یہ حسینی ہر سال محرم میں جلوس نکال کر ماتم کر کے اور یزید پر لعنت بھیج کر بتاتے ہیں کہ خبردار خبردار حسینیوں کا تعلق کوئی آتنکواد سے نہ کرے، نہ ان کا تعلق تھا۔ ہم لوگ ہمیشہ اسی وجہ سے یزید جیسے آتنکواد کے خلاف ایک عزاداری اور ایک جلوس نکال کے بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہ آتنکواد سے تھا، نہ آتنکواد سے ہے، نہ آتنکواد سے رہے گا۔ آتنکواد کل بھی مرد آباد تھا، مرد آباد ہے، مرد آباد رہے گا۔ پریشان ہے ان کو کیسے مٹایا جائے، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ جس کے ساتھ دعائے زہرا ہو اسے کیسے مٹا سکتے ہیں۔ ایک کعبہ کا ڈر تم سے مٹ نہ سکا، اتنی بڑی قوم کیسے مٹا سکتے ہو؟ صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ بھائی اس میں بھی تو حقیقت چھپی ہے نا۔ بہت پریشان ہوئے لوگ اس کو مٹایا جائے، لوگ حاجی جائیں گے پوچھیں گے در کیسا بتانا پڑے گا کہ اس میں ایک امام ایسے تھے جن کی ولادت ہوئی، وہ امام کون تھے؟ نام بتانا پڑے گا، مولا کائنات۔ تو لوگوں نے کوشش کی، ایک سے ایک سائنٹسٹ گئے، ایک سے ایک وہاں پہ مسالے لگائے گئے، کتنی کوشش کی گئی کہ در کعبہ کو مٹایا جائے، نہیں یہ راج کھلا رہے گا۔ بہت کوشش کی گئی لیکن آج تک ہمت نہ ہوئی، نہ اتنی طاقت ہوئی کہ مٹا سکے، یا اس در میں اتنی طاقت ہوئی کہ مٹ سکے۔ تو جب ایک چھوٹا سا در تم سے مٹ نہ سکا تو پوری دنیا میں اتنی بڑی قوم جس کے ساتھ دعائے زہرا ہو اس کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ صلوات بھیج ظلم کرنا اور ہے، مٹانا اور ہے۔ ظلم کرتے رہو، ہم سہتے رہیں گے، جتنا مارو گے اس قوم کو اتنا یہ قوم بڑھتی رہے گی، کیونکہ یہ سچے محب اہل بیت مارتے رہیے۔ آپ یہاں فرق پڑتا ہے، آپ طاقتور ہیں، آپ نے مار دیا، امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی بم مار دیا، کچھ لوگ شہید ہو گئے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ اچھا یہ آتنکواد بہت خطرناک ہے، یہ جو ہے جب مارتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، ہر جگہ مارا جاتا ہے۔ بھائی بم مارا گیا تو کیا شیعوں کی مسجد کو مارا گیا؟ نہیں، شیعوں کی بھی مسجد کو مارا گیا، سنیوں کی بھی مسجد کو مارا گیا۔ بھائی کیوں مار رہے ہیں؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ جبکہ قرآن چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی مظلوم، کسی بے گناہ ایک انسان کا قتل کیا تو فقط اس نے ایک انسان کا نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کا قتل کیا۔ ذرا دین اسلام کو زمانہ سمجھے۔ آج جو ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے نا کہ دین اسلام جو ہے آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ ظلم کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ فساد کو بڑھاوا دیتا ہے، ارے جا کر پڑھیے جس دین میں موزہ پہننے تک کی دعا ملی ہو، جس دین میں مسجد میں دایاں قدم رکھنا ہے کہ بایاں، نکلتے وقت دایاں نکالنا ہے کہ بایاں، جس دین میں اتنا باریکی سے بتایا گیا ہو تو دین کیسے اجازت دے گا لوگوں کے ماننے کی؟ زمانہ پڑھے اسلام پھیلا کیسے ہے۔ آج جو ہمارے درمیان اتنا گندا معاشرہ پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ ہم سے جڑنے لگے ہیں، یہ ہماری وجہ ہے۔
کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے جو لوگ ہم سے مسلمان کے نام سے چڑھنے لگے ہیں. ایسی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دامن اہل بیت سے دوری اختیار کی. اگر سچے دل سے ہم لوگ دامن اہل بیت کو محکم طریقے سے تھامے ہوتے تو آج زمانہ ہم پر تھوک نہ کرتا. کہیں نہ کہیں ہم نے چھوڑا ہے, بیچ میں کچھ ایسے آئیڈیل کو ہم نے مانا ہے کہ ان کی وجہ سے جو آج بدنامی کا سبب مل رہا ہے. آتنکواد کا نام اسلام سے کیوں جوڑا جا رہا ہے جبکہ اسلام نہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے نہ پسند کرتا ہے. اسلام کا تعلق نہ آتنکواد سے تھا, نہ ہے, نہ رہے گا, بلکہ آتنکواد مرد آباد تھا, مرد آباد ہے, مرد آباد رہے گا. زمانہ تاریخ اٹھا کر پڑھے اسلام پھیلا کیسے ہے, اخلاق پیغمبر سے پھیلا ہے, کردار پیغمبر سے پھیلا ہے. کیسے کیسے آئیڈیل تھے اسلام کے, کیسی کیسی انہوں نے محنتیں کی ہے اسلام پھیلانے میں. رسول اکرم کا زمانہ اٹھا کر دیکھیے کتنی ان کو مشقتیں سہنے پڑی. یا کم تھا کہ جو زمانے کا رسول ہو اور فقط رسول نہیں جو رحمت للعالمین نبی ہو, جس کو پروردگار نے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا, پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اس پہ اگر کوڑا ڈالا جائے تو یہ کیا کم ہے. ہم اور آپ ہوتے تو راستہ بدل دیتے, لیکن نبی ہے راستہ نہ بدلا, اسی راستے سے مسلسل جاتے رہے. کچھ روایتوں میں ہے 4 دن, کچھ روایتوں میں ہے 7 دن, مسلسل رسول اکرم پہ ایک بڑھیا نے کوڑا ڈالا اور ڈالتی رہی, رسول راستہ نہ بدلے. ایک دن ایسا آیا جب اس گھر کے چھت سے رسول کے اوپر کوڑا نہ آیا تو رسول پریشان ہو گئے, کیا وجہ ہے, اس صحیفہ کو کیا ہو گیا, یہ میرے اوپر کوڑا نہ ڈالی. زمانہ دیکھے کیسے کیسے آئیڈیل ہے اسلام کے, کیسے کیسے آئیڈیل ہے, کیسے کیسے رسول ہے, کیسے کیسے رہنما ہے جن کو ہم مانتے ہیں. رسول پریشان ہوئے, کیا وجہ ہے, کہیں بیمار تو نہیں. رسول پہنچے اس کے گھر پہ, دب الباب کیا, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا میں رسول. کہا کون؟ کہا میں وہی ہوں جس کے اوپر تم ڈیلی کوڑا ڈالتی تھی. تو اندر سے آواز آئی, کیا آپ کو آج ہی موقع ملا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جب میں بیمار پڑی ہوں؟ رسول اکرم نے کہا یہ تمہاری فکر ہے, یہ تمہاری سوچ ہے, ہم تمہاری قیادت کے لیے آئے ہیں, ہم تم کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے. دروازہ کھلا, راوی بتاتا ہے روایت میں ملتی ہے, دروازہ کھلا, اس بڑھیا نے کہا, یہ بڑھیا نے کہا صحیفہ نے, یا رسول اللہ جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کا دین کتنا اچھا ہوگا. اپنے آپ کو قدم رسول میں گرایا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی. اب زمانہ جا کر دیکھے اسلام کیسے پھیلا. اسلام کو یہ نہ بتائے کہ تلواروں سے زور سے پھیلا ہے, اسلام کو یہ نہ بتائے کہ فسادوں کے زور سے پھیلا ہے, بلکہ اسلام پھیلا ہے کردار نبی سے پھیلا ہے, اخلاق کے پیغمبر سے پھیلا ہے. ایک سلوات آنے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے تو کلو سے اللہ بھی برآمد ہونے ہیں. عزادارو, مسلسل چاند رات سے لے کے آج 29 محرم تک ہم اور آپ قبر حسین شریف اور مسلسل مجلس و ماتم کا سلسلہ پورے دنیا میں جاری. فقط یہ ایسا غم ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. محرم ہر سال اسی وجہ سے آتا ہے نا کہ لوگ سمجھ سکے حق پہ کون ہے, باطل پہ کون ہے. یہ سمجھ لیجئے محرم اسی لیے آتا ہے جو عزاداری کریں وہ حق پر ہیں, اور جسے باطل اور شرک کہہ کر روکے سمجھ لیجئے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض علی بغض حسین ہے. اور ہم آپ میرے حسین پہ اکٹھا ہوتے ہیں. یہاں پہ آنے والا سب حسینی ہوتا ہے, چاہے دنیا میں کسی بھی منصب پہ فائز ہو, کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا بھی اور بھی بڑے عہدے پہ ہو, کوئی IAS ہو, کوئی PCS ہو, کوئی انجینئر ہو, بڑے بڑے عہدے پہ اگر کوئی فائز ہے, لیکن یہاں آنے کے بعد
इंसानों ने देखा कि फकत दरे हुसैन ऐसा है और ये फर्श अज़ा ऐसी है कि यहाँ गरीब अमीर के पहलू में बैठा है, अमीर गरीब के पहलू में बैठा है, एक आम इंसान बड़े ओहदेदार के बगल में बैठा है, एक बड़ा ओहदेदार एक आम इंसान में बगल में बैठा है। यहाँ पे फिरकों की कैद नहीं है, यहाँ पे मजहब की कैद नहीं है, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कोई भी आके दर्स ले सकता है, यहाँ पे कोई भी आके पढ़ सकता है। दरे हुसैन में न कोई फिरके की कैद है, न कोई मजहब की कैद है, और यहाँ पे मनसब नहीं बताए जाते। यहाँ जो भी आके बैठता है वो फकत हुसैन ही रहता है। ये इख्तियार इमाम हुसैन फर्श अज़ा बाहर हमसे छीन लेता है कि देखो फर्श अज़ा पे बैठने के बाद कभी ये घमंड न करना कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, मेरे बगल में गरीब बैठा है, मेरे बगल में आम इंसान बैठा है। ये दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। फर्श हुसैन पे बैठने के बाद फकत सब हुसैन ही रहते हैं, न कोई डॉक्टर रहता है, न कोई गरीब रहता है, न कोई अमीर रहता है। हाँ, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ऐसी अजीम शान कुर्बानी दी, इंसानियत को बचाया। आज जिसके दिल में इंसानियत पाई जाती है वो इमाम हुसैन के गम में शरीक है। इमाम हुसैन ने किसी एक फिरके, किसी एक मजहब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी, बल्कि इमाम हुसैन ने यजीद जैसे आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाकर उसके हाथों पर बैत नहीं की। इमाम हुसैन ने कहा मेरा घरोबार कुर्बान हो जाए लेकिन मैं बैत नहीं करूंगा। यजीद क्या करना चाहता था? यजीद हलाल मोहम्मदी को हराम में तब्दील करना चाहता था, हराम मोहम्मदी को हलाल में तब्दील करना चाहता था। यजीद की फिक्र क्या थी? यजीद की सोच क्या थी? यजीद चाहता था नमाज करता था, नमाज कुछ नहीं है, शराब हलाल है, जिना हराम हलाल है, और इस सब के खिलाफ इमाम हुसैन ने आवाज उठाई कि हलाल मोहम्मदी में हम हराम चीजों को शरीक नहीं होने देंगे, चाहे मेरा घरोबार टूट जाए, चाहे मेरे सरो तन में जुदाई हो जाए, लेकिन हम बर्दाश्त न करेंगे। यजीद इसी पे बैत लेना चाहता था, लेकिन इमाम मजलूम ने यजीद के हाथों बैत न की, बल्कि करबला के मैदान में एक छोटा सा काफिला लेकर पहुंचे। 28 रजब को ये जब काफिला मदीने से निकला ना ज़ादारो, जब ये इमाम हुसैन अपना वतन छोड़ रहे हैं, वतन छोड़ना बहुत आसान नहीं होता। हम और आप चंद दिनों के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं तमन्ना होती है एक न एक दिन आके अपने माँ से मिलेंगे, एक न एक दिन अपने घर वापस आएंगे। लेकिन लाखों सलाम उस मजलूम इमाम पर जो अपना वतन तो छोड़ रहा है, लेकिन उसको यकीन है कि वतन आना नसीब न होगा। आज़ादारों को मुहर्रम को ये काफिला करबला पहुंचा। आज़ादारों वारिद करबला हुआ तो मुहर्रम को आज़ादारों के ऊपर शबीए ज़ुल्ज़ला, शबीए अलम और शबीए ताबूक इमाम हुसैन बरामद होना है, उसके बाद रोज़े अज़ा भी बरामद होना है। आज़ादारों 7 मुहर्रम से खैमों में पानी बंद हो गया। आज़ादारों शबे आशूर आ गई ना, शबे आशूर आई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। शबे आशूर आई, इमाम हुसैन ने चिरागों को उठाया, अपने असहाब से कहते हैं जिसको जाना हो जा सकता है, तुम्हारी जन्नत का जिम्मेदार हुसैन होगा। लेकिन चिराग को जब रोशन किया गया, क्या देखा कि सब असहाब अपनी तलवारों को निकाल के अपनी गर्दनों पे रखे हुए, मौला अगर आप पर हम पर भरोसा नहीं तो कहिए अपनी जान आपके कदमों में निछावर कर दे। आज़ादारों 7 मुहर्रम से खैमे में पानी बंद था, रोज़े आशूरा आ गई। ये सुनना बड़ा आसान है, लेकिन जरा तसव्वुर करिए, जिस खैमे में 6 माह का बच्चा हो, 4 साल की बच्ची हो और 3 दिन की भूख और प्यास, ये कहना पढ़ना बहुत आसान है आज़ादारों, लेकिन तसव्वुर करिए गर्मी में रोजा पढ़कर हम और आप 14, 15, 16 घंटे की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाते। शाम तक हमारा हाल ऐसा होता है, मछली जैसे कांपने लगते हैं। लेकिन लाखों सलाम हो उन बीवियों पर, लाखों सलाम हो उन बच्चों पर जो 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में थे। 6 वाली अस्कर 4 बरस की नन्ही सकीना आज़ादारों में रोज़े आशूरा आ गई। सब असहाब अंसार शहीद हो गए। आज़ादारों अब 18 बने
بنی ہاشم جا رہے ہیں، اکبر بھی شہید ہوئے، عباس بھی شہید ہوئے، اور محمد بھی شہید ہوئے، قاسم بھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا، اور فقط امام حسین بچے ہیں۔ آزادارو، راوی لکھتا میں نے کیا دیکھا، امام حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک ننھی بچی دوڑتے ہوئی گئی، اپنے بابا سے لپٹ کر کہتی بابا بابا بلا رہے ہیں بابا، بابا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی بابا، بابا آپ کو پتا ہے نا بابا سکینہ کو نیند آپ کے سینے کے علاوہ نہیں آتی بابا، اے بابا صبح سے جو گیا ہے واپس نہ آیا بابا، بابا سکینہ کو کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرا مظلوم امام کہتا ہے سکینہ آج سے ترتیب بن گئی ہے، آج سے تم اماں کے سینے پہ سوگی، اصغر ہمارے سینے پہ سوئے گا۔ مظلوم کربلا کا سلام، صبح سے جو 71 لاشیں لا چکے ہیں خیمے میں، آزاداروں 3 دن کے بھوکے بھی ہے، پیاسے بھی ہے، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، فرحان کر دیا عباس اٹھو اے بیٹا علی اکبر بابا کو سوار نہ کرو گے، اے محمد ماموں کو سوار نہ کرو گے، اے بیٹا قاسم چچا کو سوار نہ کرو گے۔ آزادارو یہ سننا تھا، زینب آگے بڑھی، اپنے بھائیہ کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ اجرک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کربلا کے۔ آزادارو امام حسین زلزلہ پہ سوار ہوئے، آزادارو سوار ہوئے، زلزلہ آگے نہیں بڑھتا، امام حسین کہتے ہیں عشق و وفا مجھے پتا ہے صبح سے تو بھی تھکا ہوا ہے، لاشوں پہ ناشد ہو رہا ہے، پر یہ سمجھ لے کہ تیرے اوپر بیٹھنے والا یہ فقط آخری سوار ہے، آج کے بعد مجھ پر کوئی سوار نہ ہوگا، مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ آزادارو زلزلہ سر کو جھکائے ہوئے ہیں، کچھ بولتا نہیں۔ امام حسین نے جب نیچے دیکھا کیا دیکھا، 4 برس کی بالی سکینہ زلزلہ کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی فریاد کری، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہ آیا۔ اجلک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کبھی حسین علی کربلا کے۔ آزادارو امام حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، آزادارو بالی سکینہ کو سمجھایا اور کہتی ہے بالی سکینہ بابا بابا جاتے وقت ایک بار آپ لیٹ جائیے، میں آپ کے سینے پہ لیٹنا چاہتی ہوں۔ راوی لکھتا ہے میں نے کیا دیکھا، چلتی ہوئی ریت پر امام لیٹے، سکینہ بابا کے سینے پر ایسی لیٹی کہ جیسے کئی سال سے کوئی پچھڑی ہوئی بچی اپنے بابا سے مل رہی ہے۔ آزادارو سکینہ باپ سے الگ نہیں ہوتی، نہ جانے امام نے سکینہ کے کیا کانوں میں کہا اور کہا بابا بابا رات کو جب یاد آئے گی میں کیا کروں گی بابا۔ امام حسین نے کہا سکینہ سکینہ رات کو جب یاد آئے گی مقتل میں آ کے کہنا بابا بابا میں تمہیں آواز دوں گا۔ آزادارو راوی لکھتا ہے میں نے کیا دیکھا، امام حسین مقتل میں پہنچے، عظیم الشان جنگ کی، تو نے میرے علی اکبر کو مارا، تو نے میرے عباس کو مارا، تو نے میرے قاسم کو مارا۔ عباس اٹھو بھائی کی جنگ دیکھو، اکبر اٹھو بابا کی جنگ دیکھو۔ آزادارو ایک رئیس نے کہا ارے امام تم ایسے نہیں گھیر کے وار کرو۔ راوی لکھتا میں نے کیا دیکھا، کوئی پتھروں سے مارتا ہے، کوئی تیروں سے مارتا ہے، امام حسین پہ ایسا وار کیا
کیا گیا کہ گھوڑے پہ نہ سمجھ پائے زمین پہ تشریف لائے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام کا لاشا تیروں پہ معلق ہوا. آزادارو یہ سب منظر خیمے سے بہن زینب دیکھ رہی تھی. آزادارو دیکھ رہی تھی. زینب نے کہا کسرے ساتھ میرا مزایا ہوا ہو رہا تو کھڑا دیکھ رہا ہے لیکن کوئی اثر نہ ہوا, کوئی اثر نہ ہوا. آزادارو سمر آگے بڑھا, خود خنجر لے کر امام حسین کے گلے پہ چلایا. سرو تن میں جدائی ہوئی, آواز گونجی علاقت الحسین بکربلا, علاقت الحسین بکربلا سے آندیاں چلنے لگے. زلزلہ نے اپنے پیشانی کو ہونے حسین سے رکھا. خیمے کی زانی پر سکینہ دیکھتی ہے, زلزلہ کو دیکھ کر تڑپ گئی. اے میرے بابا کے زلزلہ, میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا. امام سجاد نے کہا خوبی پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹا, زیارت پڑی. السلام علیکم یا بات اللہ. اے بابا ہمیں معاف کریے گا. کوئی